بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح دم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق علیہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انی انظر الی رسول اللہ، گویا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یحکی نبی من الانبیاء، کہ وہ نبی انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم میں سے ایک نبی کا قصہ بیان فرما رہے تھے۔ یحکی نبیًا، کہ وہ بیان کرتے تھے ایک نبی کا قصہ، من الانبیاء، انبیاء کرام میں سے، صلوات اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وسلامہ، اور اللہ کے سلام ہو، علیہم، ان انبیاء کرام پر، ضربہ قومہ، کہ اس نبی کو اس کی قوم نے مارا تھا، فأدموہ، پھر اس کو خون آلود کر دیا تھا، وہو یمسح دم عن وجہہ، اور وہ صاف کر رہے تھے خون کو اپنے چہرے انور سے، یقول، اور کہتے تھے، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، فإنہم لا يعلمون، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ متفق علیہ، روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی۔ تو گویا یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی شفقت اور ان کی مہربانی تھی اپنی قوموں پر، کہ قوم ان کو اتنی اذیتیں پہنچاتے تھے کہ ان کو خون آلود بھی کرتے، تب بھی وہ اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے تو اس طرح نہ کرتے۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، من نصب کا معنی تھکاوٹ، ولا وصب، ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی ایک مسلمان کو، من نصب، کوئی تھکاوٹ، ولا وصب، اور نہ کوئی بیماری، ولا ہم، اور نہ کوئی پریشانی، یعنی ہم اس پریشانی کو کہتے ہیں کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو، ولا حزن، اور نہ کوئی غم، ولا اذن، اور نہ کوئی اذیت، ولا غم، اور نہ کوئی غم، یعنی حزن سے مراد رنجش ہے اور غم ہے، یہ تقریباً سارے کے سارے انسان کو پیش آنے والے مختلف قسم کے حالات ہیں۔ اور ہم اور غم میں علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا سبب معلوم نہیں ہوتا، بغیر سبب کے آدمی پریشان رہتا ہے، اور غم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا سبب معلوم ہو، اور حزن یہ اس غم کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے نقصان کی وجہ سے آدمی کو ہوتا ہے۔ تو گویا یہ سارے احزان اور غموم اور ہموم اور اذیتیں اور نصب اور وصب، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، حتی الشوکۃ یشاکها، حتیٰ کہ کانٹا بھی جو آدمی کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها من خطایاہ، مگر اللہ جل جلالہ ان سب کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ گویا یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے، لطف ہے اپنے مومن بندے پر، کہ اس کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی سختی اس پر آتی ہے، جو بھی غم اور ہم اور یا کوئی بھی قسم کی اذیت اس کو پہنچتی ہے، تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بدن میں یا اس کے ہاتھ میں یا پیر میں کانٹا بھی چھپ جاتا ہے، یہ بھی اس کے ذریعے سے بھی اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو ہلکا فرما دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو آخرت میں سزا نہ ہو۔ تو گویا مسلمان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، یہ بھی عارضی ہوتی ہیں، اور اس پہ بھی اس کو بہت اجر ملنے والے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس پہ یعنی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن جب کبھی اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ اس میں آدمی کو
پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ جل جلالہ کی، بلکہ اس پر رضا بالقضاء کی کیفیت اس کی ہونی چاہیے کہ جو اللہ جل جلالہ نے طے کر کے رکھا ہے وہ ہو کے رہے گا اور اس میں خیر ہوگی۔ دوسری روایت وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہما او عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وهو يعق، اور اس کو بخار تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انک توعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بہت سخت بخار ہو رہا ہے۔ قال اجل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، فرمایا کہ بے شک مجھے بخار لگتا ہے جس طرح تم میں سے دو آدمیوں کو لگتا ہے، یعنی جتنی شدت کی بخار تم دو کو لگتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو لگتا ہے۔ قلت ذالک، میں نے کہا کہ ہاں یہ اس لیے ان لک اجرین، کہ آپ کو اجر بھی ڈبل ملیں گے۔ قال اجل، فرمانے لگے کہ جی ہاں، ذالک کذالک، یہ اسی وجہ سے ہے۔ لیکن پھر فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی اذیت پہنچے، شوکۃ فما فوقہا، ایک کانٹا یا ایک کانٹے سے کوئی کم یا کچھ زیادہ کی چیز، الا کفر اللہ بہا سیئاتہ، مگر اللہ جل جلالہ اس کے سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وحطت عنہ ذنوبہ، اور اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں، جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں اس طرح اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اسے متفق علیہ روایت۔ والوعک مغث الحمى وقیل الحمى، مغث الحمى کا مطلب کہ بخار کی شدت یا بخار کے اثرات، وقیل الحمى، اور کسی نے کہا ہے کہ وعک کا معنی حمى ہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یصب منہ، اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو اس کے مال میں اور اس کے بدن میں یا اس کے کسی یعنی جو ان کے پیاروں میں سے کسی میں اللہ جل جلالہ اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اور روایت میں کہ جس میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں، تو وہاں پر خیرن سے مراد امام مالک رحمہ اللہ جو لیتے تھے وہ جنت سے لیتے تھے۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرن ای من یرد اللہ بہ الجنت، تو یہاں پر بھی وہی معنی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ جنت کا فیصلہ فرما دے کہ اس کو جنت دینی اللہ نے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ پاک مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، مصیبتوں میں۔ یصب منہ، فرمایا کہ اس کو تھوڑا آزما لیتے ہیں اللہ جل جلالہ۔ اس کے بعد والی روایت ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق علیہ۔ وتوفني استغفر اللہ وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، لضر اصابہ، اس تکلیف کی وجہ سے کہ جو اس کو پہنچی ہے، اس آدمی کو تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اس کی وجہ سے تمہیں موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا فإن كان لا بد فاعلا، اگر وہ اس نے ضرور ہی کرنا ہے کچھ، یہ تمنا موت کی کرنی ہے، اس کو موت چاہیے، تو پھر یوں کہے اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں بہتر ہو میرے لیے، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور اے اللہ مجھے موت نصیب فرما دے، مجھے فوت فرما دے جب وفات ہونا میرے لیے بہتر ہو۔
جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مر جانا بہتر ہو تو پھر اس وقت مجھے موت نصیب فرما دے۔ اس دعا کی گنجائش ہے۔ باقی یہ ہے کہ موت کی تمنا کی کہ کاش موت آ جاتی، اس کی تمنا کی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عافیت والی، استقامت والی، نیک اعمال والی، دینداری والی زندگی نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ جل جلالہ ہم سب کو خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا، بلکہ ایمان کی محنت کے ساتھ جینا اور ایمان کی محنت کے ساتھ مرنا اللہ جل جلالہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔